ویلکم ٹو آور چینل ہسٹری اسٹیشن۔ اسلامک ہسٹری اور اسلامک ہیروز کی زندگی کے واقعات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہسٹری اسٹیشن۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دو بھائی تھے۔ ایک کا نام تاج الدین علی شاہ تھا۔ جس وقت سلطان تخت نشین ہوا، یہی تاج الدین علی شاہ اصفہان کے صوبے کا حاکم تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ نے تخت نشینی کے بعد جب اپنے بھائی تاج الدین علی شاہ کو دربار میں طلب کیا تو تاج الدین علی شاہ خوف زدہ ہوا کہ کہیں اس کا بھائی تخت نشین ہونے کے بعد اس سے بدسلوکی نہ کرے اور اسے سزا دے کر زندان میں نہ ڈال دے۔ لہٰذا ان اندیشوں کے تحت اس نے اپنے پاس جو لشکر تھا اس کو حرکت میں لاتے ہوئے ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دے کر اصفہان شہر کو لوٹ لیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو جب اپنے بھائی کی اس جاہلانہ حرکت کا علم ہوا تو وہ بڑا سٹ پٹایا۔ اس کی حرکت پر اسے ناگواری بھی گزری، تاہم مجبوراً تاج الدین علی شاہ کو سلطان کے دربار میں حاضر ہونا پڑا۔ تاج الدین جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے آیا تو تاج الدین یہ امید رکھے ہوئے تھا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے سلطان علاء الدین اسے کڑی سزا دے گا، لیکن سلطان علاء الدین نے ایسا نہیں کیا۔ اصفہان کو لوٹنے کی وجہ سے خوارزم شاہ نے اسے سخت سست کہا، تاہم مہربانی رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو اصفہان کے بجائے خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ خوارزم شاہ کے دوسرے بھائی کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے باپ کی زندگی میں وفات پا چکا تھا۔ جس وقت سلطان علاء الدین تخت نشین ہوا تو اس کے اسی بھائی یعنی ناصر الدین کا بیٹا نشاپور کا حاکم تھا۔ ناصر الدین کے اس بیٹے کا نام ہندو خان تھا۔ جس وقت سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا باپ زندہ تھا، ان دونوں علاء الدین اور اس کے بھائی ناصر الدین کے تعلقات آپس میں اچھے نہ تھے۔ لہٰذا جب علاء الدین تخت نشین ہوا تو ناصر الدین کے بیٹے ہندو خان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کا چچا تخت نشین ہونے کے بعد اس کے خلاف حرکت میں نہ آئے۔ اپنے بھائی تاج الدین علی شاہ کی طرح سلطان علاء الدین نے اپنے بھتیجے ہندو خان کو بھی اپنے مرکزی شہر خوارزم میں طلب کیا۔ اس موقع پر ہندو خان نے بھی بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ اپنے چچا کا حکم مانتے ہوئے خوارزم پہنچ جاتا تو یقیناً علاء الدین اسے نوازتا اور اس کی خدمات کا خوب صلہ دیتا، لیکن یہ ہندو خان سلطان کا پیغام سن کر خوارزم جانے کے بجائے نشاپور چھوڑ کر مرو کی طرف چلا گیا۔ مرو میں قیام کے دوران اس نے اپنے ساتھیوں میں مزید اضافہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ وہ خراسان پر حملہ آور ہوگا اور خراسان فتح کر کے اپنی ذاتی حکومت قائم کرے گا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین خراسان کا حاکم پہلے ہی اپنے بھائی تاج الدین کو مقرر کر چکا تھا۔ جب ہندو خان نشاپور سے نکل کر مرو چلا گیا اور مرو شہر پر اس نے قبضہ کر لیا اور شہر کی تعداد بڑھاتے ہوئے جنگی تیاریوں میں لگ گیا، تب اس کی اس حرکت کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے ناپسند کیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے علاء الدین نے اپنے ایک سالار جتکر ترکی کو ایک لشکر دے کر ہندو خان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ہندو خان کو جب پتہ چلا کہ سلطان علاء الدین یعنی اس کے چچا نے اپنے ایک نامور سالار جتکر کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا ہے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ اپنے چیدہ ساتھیوں کے ساتھ مرو شہر سے نکلا اور غوریوں کے سلطان غیاث الدین کی طرف بھاگ گیا۔ غوری سلطنت ایک طرح سے ان دنوں دو حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصے کا سلطان غیاث الدین تھا، جبکہ دوسرے حصے کا حکمران اس کا چھوٹا بھائی شہاب الدین غوری تھا۔ شہاب الدین غوری کے پاس غزنی، کابل اور ہندوستان کے علاقے تھے، جبکہ غیاث الدین کے پاس غور کا علاقہ تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ کا بھتیجا ہندو خان اپنے چچا سے بغاوت کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین کے بڑے بھائی غیاث الدین غوری کے پاس پہنچا تو غیاث الدین نے اس ناخواندہ مہمان کو تپاک سے خوش آمدید کہا، اور جب ہندو خان نے اس سے اپنے چچا علاء الدین کے خلاف مدد کی طلب کی تو غیاث الدین نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے امداد دینے کا وعدہ کر لیا۔ سلطان غیاث الدین غوری اس غلط فہمی کا شکار تھا، چونکہ علاء الدین خوارزم شاہ نیا تخت نشین ہوا ہے، ابھی وہ ناتجربہ کار ہے، اس لیے اسے اچھی طرح دبا دینا چاہیے تاکہ آگے چل کر یہ غوریوں کے خلاف فتنہ قیامت نہ بننے پائے۔ چنانچہ جب ہندو خان اس کے پاس پہنچا اور غیاث الدین نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی غیاث الدین نے 2 قدم اٹھائے۔
پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد ہندوستان میں اپنے بھائی شہاب الدین غوری کی طرف روانہ کیے اور اسے خوارزم کے نئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے طلب کر لیا۔ دوسرا قدم غیاث الدین نے یہ اٹھایا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا کماندار اس نے اپنے ایک سالار محمد بن جریک کو بنایا۔ یہ محمد بن جریک جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، ناقابل تسخیر سالار خیال کیا جاتا تھا۔ اسے لشکر دیکھ کر غیاث الدین نے مرو پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ مرو شہر پر اس وقت سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا سالار جیت کر قابض ہو چکا تھا اور وہاں کے حالات اس نے درست کرنے شروع کر دیے تھے۔ محمد بن جریک اپنا لشکر لے کر مرو پہنچا اور علاء الدین کے سالار جتکر کو کہلا بھیجا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ علاء الدین خوارزم شاہ سے علیحدگی اختیار کر کے غوریوں کے سلطان غیاث الدین کی حمایت کا اعلان کر دو اور آنے والے دور میں غوریوں کے مخلص بن کر رہو۔ جتکر نے چونکہ محمد بن جریک کے لشکر کا جائزہ لے لیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ محمد بن جریک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے شرط پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ غیاث الدین اسے اپنے ہاتھ سے پروانہ امان لکھ کر دے دے۔ جتکر کی اس اخلاقی کمزوری سے غیاث الدین نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ خوارزم شاہی سلطنت پر قابض ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کا دماغ پھر گیا اور خیالی پلاؤ پکانے لگا، کیوں نہ خوارزم شاہ کے دور افتادہ علاقوں کو اپنی قلمرو میں شامل کر کے اپنی سلطنت کو وسعت عطا کر دی جائے۔ چنانچہ غیاث الدین اپنے سالار محمد بن جریک کو اپنے ساتھ ملا کر حرکت میں آیا۔ علاء الدین اپنے سالار محمد بن جریک کو اپنے ساتھ ملا کر حرکت میں آیا۔ علاء الدین خوارزم شاہ کے مختلف شہروں کو اس نے ہدف بنانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں اس نے نسا، مرو اور سرخس شہروں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور وہاں اپنے ایک سالار زنگی بن مسعود کو حاکم مقرر کر دیا۔ اس وقتی کامیابی سے غوریوں کے سلطان غیاث الدین نے یہ غلط تاثر لیا کہ علاء الدین ناتجربہ کار ہے، لہٰذا وہ اس کا حریف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر اس کے جو شہر چھینے گئے ہیں اس کے جواب میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ صورتحال دیکھتے ہوئے غیاث الدین کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا، چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا اور جرار لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں لگ بھگ 90 دیو پیکر ہاتھی بھی رکھے۔ اس طوفانی لشکر کے ساتھ غیاث الدین حرکت میں آیا اور علاء الدین خوارزم شاہ کے شہر طوس کا رخ کیا۔ طوس میں علاء الدین خوارزم شاہ کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا جو غیاث الدین کا مقابلہ نہ کر سکا، لہٰذا معمولی ٹکراؤ کے بعد طوس شہر پر غیاث الدین کا قبضہ ہو گیا۔ غوریوں کے لشکر نے شہر کو تحت و تاراج کر کے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ طوس کو فتح کرنے کے بعد غیاث الدین نے اب نشاپور کا رخ کیا تاکہ اسے بھی فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لے۔ انہی دنوں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے بھائی تاج الدین علی شاہ نے بھی نشاپور میں قیام کیا ہوا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ غیاث الدین غوری نشاپور پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے غیاث الدین کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ شہر کی فصیل کے باہر تمام وہ درخت کاٹ دیے جائیں جو حملہ آوروں کے کام آ سکتے ہیں اور ارد گرد کی بستیوں میں کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء نہ رہنے دی جائیں اور بستیوں کو خالی کرا لیا جائے۔ بہرحال غیاث الدین غوری اپنا لشکر لے کر نشاپور پہنچا۔ شہر کے قریب اس نے پڑاؤ کیا۔ پہلے اس نے شہر کی فصیل کا جائزہ لیا، پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے حکم دیا، میں تمہاری بہادری کا اس وقت قائل ہوں گا کہ اپنے چچا شہاب الدین غوری کی ہندوستان سے آمد سے پہلے نشاپور پر فتح مندی کا جھنڈا نصب کر دو۔ یہ سن کر غیاث الدین غوری کا بیٹا حرکت میں آیا، شہر پر حملہ آور ہوا۔ شہر کے اندر تاج الدین علی شاہ کی سرکردگی میں چھوٹا سا لشکر تھا جو مقابلہ نہ کر سکا، لہٰذا تاج الدین علی شاہ اس لشکر کو لے کر وہاں سے نکل گیا اور شہر غوریوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ غوریوں کا لشکر جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے اندر انہوں نے لوٹ مار اور تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ سلطان غیاث الدین غوری کو جب اپنے لشکر کی ان دست درازیوں کا علم ہوا تو اس نے لشکر کے اندر منادی کرا دی اور سختی کے ساتھ حکم دیا کہ اہل شہر کا لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا جائے اور اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز باقی رہ گئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب غیاث الدین غوری نے بڑی تیزی سے حرکت میں آتے ہوئے خوارزم شاہ کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو غوریوں کی
ان دست درازیوں کا علم ہوا تو وہ بہت سٹ پٹایا۔ وہ غیاث الدین غوری سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا اور نہیں پسند کرتا تھا کہ وہ دو مسلمان بادشاہوں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، لہٰذا پہلے اس نے ایک خط غیاث الدین کے نام لکھا اور یہ خط ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے اس نے غیاث الدین کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں علاؤالدین خوارزم شاہ میں لکھا تھا: اپنے باپ کی وفات کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ اگر کسی وقت حتیٰ کہ غیر مسلم ترکوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تو ایسے آڑے وقت میں آپ لوگ میری مدد کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن یہ دیکھ کر میرے تعجب اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ نے الٹا مجھ پر ایسے نازک وقت میں چڑھائی کر دی جب میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سلطنت کے حالات درست کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے آئین جوان مردی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ میری قلمرو سے فوراً اپنے لشکر واپس بلا لیں اور جو علاقے آپ نے فتح کر لیے ہیں وہ میرے آدمیوں کو واپس کر دیں، ورنہ مجبوراً مجھے حتیٰ کہ غیر مسلم ترکوں کے حکمران گور خان سے مدد لینا پڑے گی۔ اس وقت کیونکہ ان علاقوں میں گور خان کی طاقت اور قوت اپنے عروج پر تھی، اس کے پاس سب سے بڑا لشکر بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں نہ صرف حتیٰ کہ ترکوں کے نام کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ کرب و جوار کی تمام حکومتیں ان کے ڈر اور خوف سے کانپتی رہتی تھیں۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا یہ خط پا کر غیاث الدین غوری بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ سلطان علاؤالدین نے جب اسے حتیٰ کہ غیر مسلم ترکوں کی دھمکی دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، نہ لڑنا چاہتا تھا اور نہ فتح کیے ہوئے علاقے واپس کرنے پر آمادہ ہو سکتا تھا۔ اس بنا پر ٹال مٹول کرنے لگا۔ اصل بات یہ تھی کہ غیاث الدین غوری کو اپنے بھائی شہاب الدین غوری کا انتظار تھا، اس لیے کہ شہاب الدین غوری ان دنوں ہندوستان میں کسی مہم کے سلسلے میں مصروف تھا۔ غیاث الدین چاہتا تھا کہ معاملے کو طول دیتا رہے، ٹال مٹول کرتا رہے، اتنی دیر تک اس کا بھائی شہاب الدین غوری بھی ہندوستان سے پہنچ جائے گا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ مزید علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ بھی غیاث الدین غوری کی اس چال کو سمجھے ہوئے تھا۔ غیاث الدین غوری نے نیشا پور شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں اپنے داماد ضیاء الدین کو خاکم مقرر کیا۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے نیشا پور ہی سے اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ سلطان علاؤالدین ابھی نیا تخت نشین ہوا تھا، ابھی وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا تھا، تاہم لشکر لے کر نکلا اور نیشا پور کا رخ کیا۔ نیشا پور پہنچ کر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے غیاث الدین غوری کے داماد ضیاء الدین کو پیغام پہنچایا: میں نیشا پور پر حملہ آور ہونا نہیں چاہتا، اس طرح مسلمان سے ٹکرائیں گے اور دونوں طرف سے مسلمان بھائیوں کا نقصان ہوگا، جو انتہا درجہ کا معیوب اور ناپسندیدہ ہے۔ میں ہرگز مسلمانوں کا ایسا کشت و خون نہیں چاہتا، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ میرے حملہ آور ہونے سے پہلے نیشا پور شہر حالی کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر مجبوراً مجھے نیشا پور پر حملہ آور ہونا پڑے گا، اور جب میں ایسا کروں گا تو یاد رکھنا شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا، اور جو بھی لشکر میرے سامنے آیا اسے رونتا ہوا گزر جاؤں گا۔ سلطان علاؤالدین نے نیشا پور کے حاکم ضیاء الدین کو جب یہ دھمکی دی تو اس سلسلے میں قاصد بھیج کر ضیاء الدین نے اپنے سسر سلطان غیاث الدین غوری سے مشورہ کیا اور اسے لکھا کہ چونکہ اہل نیشا پور خوارزم شاہیوں کے وفادار ہیں، اس لیے بیرونی حملے کے علاوہ اندرونی بغاوت کا بھی خطرہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر غوریوں کے لشکر کو بے پناہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے داماد ضیاء الدین کے ان الفاظ کے جواب میں سلطان غیاث الدین غوری نے اسے لکھا: جس طرح بھی بن پڑے میرے آنے تک دشمن کو روکے رکھو۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کو جب غیاث الدین کے ان ارادوں کا علم ہوا تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ شہر کی طرف بڑھا۔ غیاث الدین غوری کی طرف سے اس کے داماد ضیاء الدین کو چونکہ سلطان غیاث الدین غوری سے رسد اور کمک کا سامان وافر مقدار میں مل گیا تھا، لہٰذا اس نے خوارزم شاہ کا ڈٹ کر مقابلہ شروع کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ علاؤالدین خوارزم شاہ نے بھی اس کے سامنے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ لشکر کو سلطان نے 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وسطی حصے میں سلطان خود رہا، اپنے ساتھ اس نے ایک سالار محمد بن علی بن بشیر کو رکھا تھا۔ درمیانی حصے میں زیادہ تر خوارزم شاہی ترک تھے۔ دائیں جانب جو لشکر کا حصہ تھا وہ قپچاق ترکوں پر مشتمل تھا اور اس کی کمانداری شہاب الدین بن مسعود کے ہاتھ میں تھی۔ شہاب الدین کی مدد کے لیے اس کے نائب کی حیثیت سے ایک اور سالار منصور ترکی کو رکھا گیا تھا۔
بائیں جانب جو لشکر کا حصہ تھا، اس کا کماندار سلطان علاء الدین خواصم شاہ نے اپنے آزمودہ کار سالار امین الدین ابو بکر کو بنایا تھا، جبکہ ایک اور سالار جس کا نام اغلمش تھا وہ امین الدین ابو بکر کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ غیاث الدین غوری کے داماد ضیاء الدین نے اندازہ لگایا کہ عددی لحاظ سے اسے سلطان علاء الدین خواصم شاہ پر فوقیت حاصل ہے، لہذا اس نے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ضیاء الدین اپنے لشکر کے ساتھ پسپا ہوا، پلٹا اور شہر کے اندر محصور ہو گیا، لیکن ضیاء الدین کو نشا پور شہر کے اندر محصور ہونا بھی بڑا گراں گزرا، اس لیے کہ علاء الدین خواصم شاہ اور اس کے لشکریوں نے اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا کہ جلد ہی ضیاء الدین اور اس کے سالاروں کا احساس ہو گیا کہ وہ خوارزم شاہی لشکر کے مقابلے میں زیادہ عرصہ تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس لیے ضیاء الدین نے نشاپور شہر کے علماء و فضلاء کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ سلطان علاء الدین خواصم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور صلح کی درخواست کریں۔ چنانچہ ضیاء الدین کے کہنے پر نشاپور شہر کے سرکردہ علماء و فضلاء شہر سے نکل کر سلطان علاء الدین خواصم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی اور شہر حوالے کر دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ چونکہ سلطان علاء الدین خواصم شاہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں، لہذا وہ معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ضیاء الدین کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر بعافیت شہر سے نکل سکتا ہے۔ سلطان اسے تعرض نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا کوئی سالار اس پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان علاء الدین خواصم شاہ نے ضیاء الدین کو یہ بھی پیغام بھجوایا کہ اگر ہو سکے تو وہ سلاطین غور کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ از راہ کرم اس کے خلاف اپنا رویہ تبدیل کر لیں تاکہ خواہ مخواہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہونے پائے۔ جب یہ مہم خیر و عافیت سے انجام پا گئی اور ضیاء الدین اپنے لشکر کے ساتھ نشاپور سے نکل کر چلا گیا اور سلطان علاء الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا، کچھ دن سلطان علاء الدین نے نشاپور شہر میں قیام کر کے وہاں کے نظم و نسق کو اپنے طور پر درست کیا۔ اس کے بعد وہ لشکر لے کر نکلا۔ اب اس نے اپنے دوسرے شہر سرخس کا رخ کیا جس پر غیاث الدین غوری نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ سرخس اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے غیاث الدین غوری نے وہاں اپنے ایک سالار زنگی بن مسعود کو حاکم مقرر کیا تھا۔ سرخس پہنچ کر سلطان علاء الدین خواصم شاہ نے اس زنگی بن مسعود کو پیغام بھجوایا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا جو علاقے غوریوں نے زبردستی چھینے ہیں وہ خالی کر دیے جائیں اور جنگ کی طرح نہ ڈالی جائے۔ چنانچہ غیاث الدین غوری کے سالار زنگی بن مسعود نے سوچا کیوں نہ پھر کوئی چال چل کر لشکر اور شہر کے لوگوں کو ہنگامی طور پر ہی صحیح اس تباہی سے بچا لے۔ آخر اس نے ایک سازش، ایک ترکیب، ایک بددیانتی سوچی۔ اس کے تحت اس نے سلطان علاء الدین خواصم شاہ کو لکھا کہ وہ اس شرط پر شہر کو سلطان علاء الدین کے حوالے کرنے پر تیار ہے کہ سلطان اپنے لشکر کو لے کر اپنے پڑاؤ سے کافی دور ہٹ جائے تاکہ وہ اپنے لشکر کو لے کر سرخس شہر سے نکلے اور اطمینان سے شہر خالی کر کے واپس روانہ ہو جائے۔ بظاہر اس بے ضرر شرط کے مان لینے میں سلطان علاء الدین کو کوئی بھی خرابی نظر نہ آتی تھی، اس لیے اس نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ اپنے پورے لشکر کو لے کر وہ اپنے پڑاؤ سے نکلا اور لشکر کو پڑاؤ سے کافی فاصلے پر ایک طرف لے کر ہٹ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زنگی بن مسعود نے شہر پناہ کا ایک دروازہ کھولا، اپنے پورے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا اور پہلے سے اپنی طے شدہ تجویز کے مطابق سلطان اور اس کے لشکر کے سامنے سلطان کے پڑاؤ سے جس قدر کھانے پینے کی چیزیں اور جلانے کی لکڑی کے انبار تھے اپنے لشکریوں کے ساتھ وہ سب اٹھا کر واپس شہر میں چلا گیا اور شہر پناہ کے دروازے بند کر کے ایک بار پھر محصور ہو گیا۔ اس طرح زنگی بن مسعود نے سلطان علاء الدین خواصم شاہ سے دھوکہ دہی کی تھی۔ سلطان نے اس پر اعتماد کیا اور بھروسہ کیا تھا، لیکن اعتماد کو ٹھیس لگاتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ شہر خالی کرنے کی بجائے سلطان علاء الدین کے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹ کر پھر سرخس شہر میں بند ہو کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے تھے۔ زنگی بن مسعود کی اس حرکت سے سلطان علاء الدین خواصم شاہ جہاں بڑا جذبس ہوا وہاں برخم اور غضبناک بھی ہوا، چونکہ زنگی بن مسعود خرد و نوش کے تمام ذخائر لے گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوارزمی لشکر کو لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے لیے خرد و نوش کا اثر نو انتظام کرنا انتہائی درجہ کا دشوار تھا۔ لہٰذا اب سلطان علاء الدین کے
یہ سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا تھا کہ وہ اپنے لشکر کو سمیٹ کر مرکزی شہر خوارزم کی طرف چلا جائے۔ تاہم اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ زنگی بن مسعود کو اس کی بدعہدی کی سزا ضرور دے گا۔ اتنی دیر تک یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ غیاث الدین غوری کا دوسرا بڑا سالار محمد بن جریک بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر زنگی بن مسعود کی مدد کے لیے سرحد کا رخ کر رہا ہے۔ سلطان کے پاس ہردونوش کا سامان تھا ہی نہیں، اب ایک کی بجائے دو لشکر اس سے ٹکرانے کے لیے آ رہے تھے، لہٰذا وہ دو محاذوں پر دشمن سے نہیں لڑنا چاہتا تھا، جس کی بنا پر اس نے اپنے لشکر کو سمیٹا اور اپنے مرکزی شہر خوارزم کی راہ لی۔ ان حالات میں سلطان غیاث الدین غوری کے سالاروں کی ہمت بڑھی، چنانچہ زنگی بن مسعود اور محمد بن جریک اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ مزید حرکت میں آئے، مرو شہر کی طرف بڑھے۔ مرو شہر کو انہوں نے فتح کر لیا۔ شہر کے علاوہ ارد گرد کے سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے سارے علاقوں کو انہوں نے غوری قلمرو میں شامل کر لیا تھا۔ جواب میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو جب ان زیادتیوں کا علم ہوا تو اس نے ایک لشکر زنگی بن مسعود اور محمد بن جریک کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں سلطان علاء الدین کے اس لشکر کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور وہ لشکر شکست کھا کر واپس چلا گیا۔ سلطان علاء الدین کو جب اپنے اس لشکر کی ہزیمت کا علم ہوا تو بڑا برہم ہوا، تاہم اس نے غیاث الدین غوری کے سالاروں سے انتقام لینے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس خوف سے کہ کہیں غوریوں کو پتہ نہ چل جائے کہ علاء الدین جنگی تیاری میں مصروف ہے، لہٰذا اس نے غوریوں سے مصالحت کی پیشکش کر دی اور غیاث الدین کے غوری کی طرف ایک قاصد بھیج کر لکھا کہ وہ اپنا سفیر روانہ کریں تاکہ دونوں حکمرانوں کے درمیان مصالحت کی شرائط طے ہو جائیں۔ چنانچہ علاء الدین کی اس پیشکش کے جواب میں غیاث الدین غوری کا ایک سفیر خوارزم شہر میں داخل ہوا۔ خوارزم شاہ نے اسے اپنے پاس روک لیا، ساتھ ہی اس نے نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی بہترین تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کی تعداد بڑھاتے ہوئے اسے تیزی سے کیل کانٹے سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔